بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، اسراء و معراج کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور اسی سلسلہ سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، جس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے اس سے براق کو باندھ دیا۔ عجب نہیں کہ براق کو باندھنے میں دونوں حضرات شریک ہوئے۔ ممکن ہے کہ مرور زمانہ کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا ہو، اس لیے جبرائیل امین نے اس کو انگلیوں سے کھولا ہو۔ ناظرین، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ ناظرین، ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبرائیل امین دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم و میمنۃ الزوم قریب میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہلے ہی سے حضور پر نور کے انتظار میں موجود تھے، جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقصی میں جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ ہم سب باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی انتظار میں دیکھے کون امامت کرے۔ حضرت جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا، میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ ناظرین، جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ملائکہ نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے، بڑے اچھے بھائی اور بڑے اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی ہیں اور خدا کے خلیفہ ہیں۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اردا انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی، سب نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ ناظرین، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور امام اور پیشوا بنایا اور آپ کو میرے حق میں برد و سلام بنایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور قوم فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیل کی رستگاری میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی، اور میری امت میں ایسی قوم بنائی جو موجب حق، ہدایت اور انصاف کرتی ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا کیا اور زبور سکھائی اور لوہے کو میرے لیے نرم کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھے، اور مجھ کو علم و حکمت اور تقریر دل پذیر مجھ کو عطا کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا حمد اس ذات پاک کی جس نے ہوا اور شیاطین اور جنات کو میرے مسخر کیا، میرے حکم پر چلیں اور پرندوں کی بولی مجھ کو سکھائی، اور جن و انس چرند اور پرند کا لشکر میرے لیے مسخر کیا، اور ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھ سے اس پر کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حمد اس ذات پاک کی
جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پرندوں کے بنانے اور مردہ کے زندہ کرنے اور کوڑی اور مادرزاد اور اندھے کے اچھا کرنے کا معاوضہ مجھ کو دیا، اور توریت اور انجیل کا علم دیا، اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا، اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی صحبت سے پاک کیا۔ ناظرین، کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے بشیر و نذیر بنایا، اور مجھ پر قرآن کریم اتارا، اس میں تمام امور دینیہ کا صراحتاً یا اشارہ بیان کیا، اور میری امت کو بہترین امت بنایا، اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا، یعنی ظہور میں آخری امت اور مرتبہ میں اول بنایا، اور میرے سینوں کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا، اور مجھ کو فاتح اور خاتم النبیین بنایا، یعنی وجود نطفی اور روحانی میں سب سے اول اور بعثت اور ظہور جسمانی میں سب سے آخری بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ تمہید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، افضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا اور ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ بعض روایت میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں سے بھی کچھ پیا۔ غرض یہ کہ تمام روایات کے جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 پیالے پیش کیے گئے۔ تفصیل کے لیے حضرت زرقانی کی مراجعات کی جائے۔ ناظرین، اسراء و معراج کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن ناظرین فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔